بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کیسے ہیں؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ تو آئیے چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف۔ آج کی ویڈیو میں کیا بتانے جا رہی ہوں؟ آج کی ویڈیو میں بتاؤں گی غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی ولایت کیسی ہے۔ اس میں یہ بھی بتاؤں گی ویسے تو غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے بہت سے مردوں کو زندہ کیا ہے، لیکن ایک عیسائی آدمی کو مسلمان کرنے میں جو کرامت پیش آئی وہ بھی بتاؤں گی۔ کیا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ شروع سے ہی وعظ و تقریر کرتے تھے یا اس میں بھی کوئی راز ہے؟ تو یہ راز جاننے کے لیے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل کے بٹن کو دبائیں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے۔ حضور غوث پاک محبوب سبحانی، قندیل نورانی، شہباز لامکانی، شیخ سید عبد القادر جیلانی۔ کسی نے پوچھا تھا غوث اعظم سے، آپ کی ولایت کس طرح کی ہے؟ تو آپ نے اپنی ایڑی کی طرف اشارہ کر کے بتایا کہ جب تک میرا قدم نہ لگے اللہ تبارک تعالیٰ کسی کو ولایت دیتا ہی نہیں۔ تو میری ولایت کی بات کرتے ہو، میں جب تک مہر نہ لگاؤں اللہ تبارک تعالیٰ کسی کو ولی بناتا ہی نہیں۔ حضور غوث اعظم کا ولیوں میں وہی مقام ہے جو نبی پاک کا نبیوں میں مقام ہے۔ امام اولیاء، سرتاج اولیاء حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں تقریر نہیں کرتا تھا، تعلیم مکمل کر لی مگر بات نہیں کرتا تھا۔ میں کہتا تھا کہ میں کیسے لوگوں کے سامنے بات کروں۔ آپ کہتے ہیں کہ مجھے خواب میں سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار نصیب ہوا۔ محبوب نے فرمایا بات کیوں نہیں کرتے؟ میں نے کہا یہ عربی لوگ ہیں، فصیح و بلیغ ہیں، ہر آدمی بات سمجھتا ہے، میں اتنے بڑے مجمع میں کیسے بولوں گا؟ ہر آدمی کی ذہنی سطح کے مطابق کیسے بات کروں گا؟ کہتے ہیں کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا منہ تو کھولو ذرا۔ کہتے ہیں میں نے منہ کھولا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 7 بار لعاب دہن میرے منہ میں ڈالا، فرمایا اب تم بولتے جانا اور میری برکتیں کام کرتی جائیں گی۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگلی شام میں سویا تو مولا علی شیر خدا بھی آ گئے تو فرمانے لگے منہ کھولو نا بیٹا، بیٹا تو میرا بھی ہے۔ میں نے منہ کھولا تو حضرت علی نے رضی اللہ تعالی عنہ نے 6 دفعہ لعاب دہن ڈالا۔ میں نے کہا کہ آپ نے حضور 6 دفعہ ڈالا ہے تو خواب میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ بیٹے میں نبی پاک کے برابر تو نہیں ہو سکتا۔ صحابہ تو خواب میں بھی آ کر کہتے ہیں کہ میں نبی کے برابر نہیں، تو تم لوگ کیسے نبی کے برابر ہو سکتے ہو؟ تم لوگ اکثر زندگی میں آ کر کہتے ہو، دعویٰ کرتے ہو۔ شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں چھوٹی سی مسجد اور اس میں نے تقریر شروع کی۔ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، پھر لوگ ملتے ہی گئے، پھر کارواں بنتا ہی گیا، پھر لوگ ملتے ہی گئے، پھر کارواں بنتا ہی گیا۔ فرمانے لگے کہ چھوٹی سی مسجد، پھر مسجد بڑی ہوئی، پھر مجمع بڑھ گیا۔ فرماتے ہیں پھر جامع مسجد، پھر مجمع وہاں بھی کم پڑ گیا، پھر بغداد کی عیدگاہ وہ بھی بھر گئی تو صحرا میں جا کے خیمے لگ گئے۔ کہتے ہیں تقریر ہوتی تو ہزاروں کا مجمع۔ ملا علی قاری کہتے ہیں غوث اعظم کا اجتماع ہوتا
تو 70,000 لوگ شریک ہوتے تھے، ہزاروں علماء کاغذ قلم لے کر بیٹھے ہوتے تھے۔ غوث پاک جو بیان کریں گے تفسیری نکتے ہم نوٹ کریں گے، اور غوث اعظم کو اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ کمال دیا تھا کہ یہ آپ کی کرامت تھی، بغیر سپیکر کے بولتے تھے، جیسی سمجھ پاس بیٹھے کو آتی تھی ویسی ہی سمجھ دور بیٹھے کو آتی تھی۔ آج کرامت کی بات آتی ہے تو لوگ چھپنے لگتے ہیں کہ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ ملا علی قاری نے لکھا ہے، بہت سارے علماء نے لکھا ہے۔ غوث اعظم تقریر کر رہے تھے، اچانک ہاتھ آگے بڑھایا اور ہاتھ بھیگ گیا۔ مرید کہنے لگے کہ حضور پانی بھی نہیں ہے اور ہاتھ بھیگ گیا، تو آپ نے فرمایا چپ کر کے سبق پڑھو۔ تھوڑی دیر کے بعد قافلہ آ گیا، سارے لوگ پانی سے گیلے تھے۔ حضور غوث اعظم کے سامنے کھڑے ہوئے اور کہا، حضور آپ نے بڑی کرم نوازی فرمائی ہے۔ تو وہ شاگرد کہنے لگے ہوا کیا ہے؟ تو وہ لوگ کہنے لگے کہ ہم کشتی میں بیٹھے تھے تو کشتی ڈوبنے لگی۔ ہم نے کہا یا شیخ عبد القادر جیلانی، خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا۔ غوث اعظم نے وہاں بیٹھے ہاتھ لگایا اور ڈوبتی ہوئی کشتی کو باہر نکال لیا۔ ایک بار مسلمان اور عیسائی آپس میں جھگڑا کر رہے تھے۔ عیسائی مسلمان سے کہتا ہے، ہمارے نبی نے مردے زندہ کیے ہیں، تمہارے نبی نے بھی کوئی مردہ زندہ کیا ہے تو بتاؤ۔ مسلمان ان پڑھ تھا، پڑھا لکھا نہیں تھا، حالانکہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑے مردے زندہ کیے تھے، بتا نہ سکا۔ غوث اعظم کے کان میں بات گئی تو عیسائی کا بازو پکڑ کے کہا، کیا کہا تم نے؟ میرے مصطفیٰ نے مردے زندہ کیے تو بتاؤں؟ تو میرے نبی پاک کی چھوڑو، میں غلاموں کا غلام ہوں، مجھے بتا کون سا مردہ زندہ کرنا ہے۔ پرانی قبر پر لے گیا اور کہنے لگا کہ اگر نہ ہوا تو غوث اعظم فرمانے لگے کہ تو جو کہے گا میں وہ کروں گا، تو اگر ہو گیا تو غوث اعظم کہنے لگے کہ نہ میری خانقاہ میں جھاڑو دینا اور نہ میرے برتن دھونا، نہ میرے گھر کا سودا سلف لانا، اگر ہو گیا زندہ تو بس میرے نبی کا کلمہ پڑھ جانا۔ وہ پرانی قبر پر تھا، وہ کہنے لگا کہ اس کو میرے دادا نے بھی نہیں دیکھا، اس کو زندہ کریں۔ غوث اعظم قبر کے سہرانے پر کھڑے ہو کر دعا کرنے لگے، کہنے لگے مولا اپنے لیے نہیں، تیرے رسول کے لیے ہے۔ اٹھ، اللہ کے حکم کے ساتھ ایک عورت کلمہ پڑھتی ہوئی کھڑی ہو گئی اور اس نے پہلا جو جملہ کہا کمال کر دیا۔ کہنے لگی میرے نصیب دیکھو، میں بنی اسرائیل کی تھی، عبد القادر میں تیرے صدقے جاؤں، تو نے مجھے کھڑا کیا، اللہ نے مجھے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنا نصیب کیا ہے، تیرے قربان جاؤں، تیری کیا بات ہے۔ اب وہ بندہ دوڑ کے غوث اعظم کے قدموں میں آیا، فرمانے لگے نہ نہ، اب کلمہ میرے مصطفیٰ کا پڑھنا ہے، حضور کا غلام بننا ہے۔ حضور غوث اعظم کو معمولی بات نہ سمجھنا، وہ فرماتے ہیں کہ میں جس پر قدم نہ لگاؤں تو اللہ ولایت نہ دے۔ ایک شخص سے حضور غوث اعظم ناراض ہو گئے، کہا کہ نکل جا میرے آستانے سے، دعا منگیا کرو سنگیو، کتے مرشد نہ رس جاوے، دعا منگیا کرو سنگیو، کتے مرشد نہ رس جاوے، جنہ دے پیر رس جاندے،
او جیوندے بھی مرے رہندے۔ وہ کہتا ہے کہ میں 300 ولیوں کے پاس گیا ہوں کہ میرے لیے دعا کرو۔ وہ کہتے ہیں کہ جسے عبد القادر دودکار دے اس کو کوئی سینے سے نہیں لگا سکتا، چلا جا تو بس وہ آ کر قدموں میں بیٹھ گیا، کہنے لگا سہنیا معاف کر دے۔ غوث پاک سرکار کہنے لگے کہ تو نے دیر کر دی ہے، میں تو کب سے معاف کیے بیٹھا ہوں، تو نے دیر کی آنے میں تو رسول اللہ کا غلام ہوں، انہوں نے مجھے معاف کرنا سکھایا ہے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ واز کرتے اور نصیحت کرتے، جب تقریر کرتے تھے۔ ایک دن بغداد میں بارش شروع ہو گئی، خطاب ہو رہا تھا، لوگ بھیگنے لگے تو 2 جملے غوث پاک سرکار کہنے لگے، یا اللہ تو دلوں کے بید جانتا ہے، اگر بندے میں نے اپنی ذات کے لیے اکٹھے کیے ہیں تو تیز بارش برسا، دوڑا دے سارے، اگر تیرے لیے اکٹھے کیے ہیں تو تیری مرضی، رکھنے ہیں تو رکھ لے، اگر بھیجنے ہیں تو تیری مرضی۔ کہتے ہیں کہ سارے بغداد میں بارش ہوئی، لیکن جہاں غوث پاک کی محفل ہوتی وہاں بارش نہیں ہوتی۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک، کمنٹ اور شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیر۔